نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، نور ٹی وی کی خصوصی نشریات نور اسپیشل میں آپ کا میزبان محمد نصیر اللہ نقشبندی تحریک تحفظ ناموس رسالت کے عنوان کے ساتھ اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے نور ٹی وی کے ذریعے وہ مناظر دیکھے کہ جب اور جس وقت گستاخان مصطفیٰ اور دشمنان دین نے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور پوری دنیا میں ملت اسلامیہ جہاں جہاں بھی موجود ہے ایک اضطراب کی کیفیت سے گزر رہی ہے، ایک درد کی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ ہر شخص سراپائے احتجاج نظر آ رہا ہے، اور برطانیہ اور یورپ کے ان شہروں کے اندر بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ ایک عجیب و غریب اضطراب کی کیفیت سے گزر رہے تھے، کرب کی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ تو ایسے عالم میں ایک عظیم سالار نقیب عشق مصطفیٰ، قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت، قائد ملت اسلامیہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف آزاد کشمیر نے محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ایک صدا بلند کی۔ وہ صدا ایک اللہ کے ولی کی ایسی صدا تھی کہ جہاں جہاں پہنچتی گئی اہل ایمان اور اہل محبت کے دلوں کو گھر کرتی گئی، اور پھر شمع رسالت کے پروانے ایک عاشق صادق کی پکار پر میدان عمل میں نکل آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یو کے کی سرزمین کے اوپر مختلف انداز میں احتجاج کیا گیا، اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس لندن کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے علماء، مشائخ اور سکالر نے حضور شیخ العالم کی قیادت کے اندر ایک صدا بلند کی، اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے اس تحریک کو نہ صرف جاری رکھا جائے گا بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایک ایسا قانون بنانے کے لیے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی مذہب کی شخصیت کو برا نہ کہہ سکے اور اس کی توہین نہ کر سکے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم عاشق صادق جناب حضور شیخ العالم نے وہاں پر ایک لائحہ عمل کا اعلان کیا، اور اس لائحہ عمل کو مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے اور میڈیا کے مختلف ذرائع اور اسباب کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ نے وہاں اعلان کیا تھا کہ یہ ہمارا پہلا قدم ہے، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو قانونی جنگ کے لیے آگے لے کر جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی تائید اور آپ کی مدد اور آپ کے لیے خزانہ غیب سے ایسے اسباب مقدر فرمائے کہ آپ نے نور ٹی وی کے ذریعے ایک خوبصورت بریکنگ نیوز رات سے سنی ہے، وہ یہ کہ حضور شیخ العالم نے ملت اسلامیہ اور بالخصوص یو کے اور یورپ کے رہنے والے مسلمانوں کے درد، ان کے کرب اور ان کے اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے ملک برطانیہ کے ممتاز ماہرین قانون کی ایک مشاورت کی، اور اس مشاورت کے بعد پھر آپ نے ہائی کورٹ لندن کے اندر تحفظ ناموس انبیاء کے حوالے سے جو ہے کیس دائر کیا، اور اس کو بحث و تمہیز کے بعد ایکسپٹ کر لیا گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی غائبانہ تائید ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز جب یہاں تک بات پہنچی اور اللہ کے ایک ولی نے اس تحریک کو اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گی، اور پھر ایک ایسا قانون اس ملک میں بنے گا کہ کوئی بھی انبیاء اکرام کی توہین کی جسارت نہ کر سکے گا۔ ہم اس عظیم کاوش کے اوپر حضور شیخ العالم حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی دعوت برکاتہم العالیہ اور آپ کے ساتھ موجود آپ کے پینل کے جتنے بھی
بیرسٹرز اور وکلاء آپ کے ساتھ موجود تھے، ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے آج نور ٹی وی نے اس خصوصی لائیو پروگرام کا اہتمام کیا تاکہ حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو اور آپ سے باتیں ہوں، اور پھر آپ بتائیں کہ اس قانون کے لیے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، اور پھر اس قانون کے لیے آپ نے اس ملک کے ماہرین قانون کے ساتھ کس طرح مشاورت کی، اور پھر یہ قانون کیسا قانون ہوگا، اور آپ کو اس عدالت کے اندر جو آپ نے اپنا موقف پیش کیا وہ موقف کیا تھا۔ انشاءاللہ اس پر حضور شیخ العالم کی گفتگو ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہماری کالز لائن بھی اوپن کی جائیں گی، اور اس پورے پروگرام کو اور پورے پروسیجر کو آپ نے کس طرح محسوس کیا، اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور پھر حضور شیخ العالم کی اس تحریک کے جو ہر ایک شخص اس کا سپاہی ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، ہم آپ کے ویو بھی اس کے اوپر لیں گے۔ سب سے پہلے تو میں حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضور میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور نور ٹی وی کی جانب سے اور پوری ملت اسلامیہ کی جانب سے آپ کو اور آپ کے پینل میں موجود جتنے بھی بیرسٹرز اور وکلاء آپ کے ساتھ اس تحریک کا ایک ہراول دستہ ہیں، سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ نصیر صاحب خیر الجزا، جس محبت اور قلبی رابطوں کی بنیاد پر آپ نے خوبصورت کلامات پیش کی ہیں، اللہ اس کا اجر دے آپ کو اور ہمارے تمام سننے والوں کو۔ میرے وہ ساتھی جنہوں نے رات دن بیدار رہ کر ایک بہت بڑا کام کیا ہے، میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ ساری خوشخبری کے نتیجے میں جب مبارکباد کے پاکیزہ جملے یہ سب اپنے بیرسٹر صاحب کو پیش کرتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے حضور شیخ العالم کے خوبصورت الفاظ سنے۔ آپ نے اشارہ کیا میرے دائیں جانب ملک برطانیہ کے مشہور ماہر قانون نامور بیرسٹر محترم جناب بیرسٹر ڈاکٹر اکبر علی دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو انعام ہوا، اور اللہ کے ایک ولی نے ان کا انتخاب کر کے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کا انتخاب ہوا، اور انہوں نے تحریک تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے حضور شیخ العالم کے ساتھ ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا۔ ملک بیرسٹر اکبر علی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ جی مہربانی۔ یہ اصل میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ قبلہ پیر صاحب کو ہی جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو دنیا ہے سبھی کو پتہ ہے کہ ایک نظم و ضبط کے تحت چلتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، شام پڑتی ہے، اور ہر چیز ایک نظم و ضبط ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تو یہ دیکھا گیا کہ انسان جو ہے اس کو بالکل بے لگام نہ چھوڑا جائے، تو بلکہ کچھ حدود مقرر کی گئی ہر چیز میں۔ تو وہاں سے پھر یہ قوانین کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہر چیز کا ایک قانون بنا دیا گیا ہے، ایک ضابطہ بنا دیا گیا، اور اس کی پابندی کرتے رہے۔ اور جو یہ دنیا آگے بڑھتی رہی ہے، قوانین موجود رہیں، تو ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کریں اس کی یہ سزا ہوگی، تو سبھی کو پتہ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ پھر قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون بنائے اور اس پر آگے عمل درآمد کرے تاکہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے اور دوسروں کے حقوق متاثر نہ کرے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ قوانین کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع تھا۔ تو جہاں تک توہین رسالت کا تعلق ہے تو یہاں پہ قانون موجود تھا بلاسفامی کا، بہت پہلے سے چل رہا تھا۔ تو وہ قانون یہی تھا کہ اگر کوئی کسی مذہب کی توہین کرتا ہے یا کسی کی دل آزاری کرتا ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی حرکت کرتا ہے جس سے کسی کی مذہبی طور پر دل آزاری ہو تو اس کے لیے ایک سزا مقرر تھی۔ لیکن یہاں پہ کچھ عرصہ بعد یہ ہوا کہ ہیومن رائٹس زیادہ چلتا رہا۔ یہ کہا گیا کہ جو آدمی چاہے جو کچھ کہہ سکتا ہے، تو اس وقت یہ سوچا نہیں گیا کہ جو کچھ کہہ سکے گا اس کا جو ہے اس کے کہنے سے دوسرے کے دامن تک اس کا جو ہاتھ پہنچے گا، یہ سوچا نہیں گیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تو حد تک یہ ہوا کہ 2008 میں یہاں ایک قانون بنا گیا جس کو کہتے ہیں کرمنل جسٹس ایکٹ۔ تو اس کی ایک دفعہ 72 ہے جس کے تحت گورنمنٹ نے یہ کیا کہ کافی سارے قوانین کو ختم کر دیا گیا، اور اس میں یہ قانون جو بلاسفامی کا تھا یہ بھی ختم ہو گیا یہ 2008 میں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایم پیز تھے ان میں سے کسی نے نہ تو احتجاج کیا، نہ ہی کسی نے اس مسئلے کو اٹھایا، نہ ہی کسی نے اس مسئلے کو باہر اخباروں میں لایا، نہ ہی یہاں کی جو عوام ہے اس کو اعتماد میں لیا۔
اور یہ قانون ختم ہو گیا. تو اب جو اس وقت جہاں تک توہین رسالت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. تو یہ شروع سے ہی توہین رسالت کو بڑے سیریسلی مسلمان، خدا کی میرے خیال میں نعوذ باللہ اگر کوئی توہین کرے تو الگ بات ہے، لیکن توہین رسالت مسلمان کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے. اس وقت یہ جو ہو رہا ہے دنیا میں کہ اتنے لوگ بے حق ناحق شہید ہوئے ہیں یا اتنی جو پرابلم کھڑی ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں یہاں قانون کوئی موجود نہیں ہے. اگر کوئی قانون موجود ہوتا، آدمی کو پتہ چلتا ہے میں یہ جرم کروں گا، اس کی یہ سزا ہوگی، تو وہ جرم ہی نہیں کرتا. دوسرا پھر اگر ایک قانون نافذ ہے، پھر ہر لوگ اس کی پاسداری کرتے ہیں، ہر لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اب جیسے ایک قانون اگر کوئی نہیں ہے تو ایک کسی آدمی نے ایک فلم بنا دی، یا کسی آدمی نے کوئی کارٹون چھاپ دیا، یا کسی آدمی نے کچھ اور گستاخی کر دی کسی انبیاء کی یا حضور پاک کی شان میں، تو چونکہ قانون موجود نہیں ہے تو ایک تو اس آدمی نے کی، اس کے بعد پھر اس آدمی کو آگے جو اس کی پرچار ہوتا ہے، جو اس کی ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کو آگے پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی قانون نہیں ہے. تو یہی چیز محسوس کرتے ہوئے قبلہ پیر صاحب نے پارلیمنٹ کے سامنے بھی کہا تھا کہ ایک قانون سازی کی یہاں پہ ضرورت ہے. ہم مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جذباتی طور پر نعرے لگاتے ہیں اور نعرے لگانے کے بعد بھول جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رشدی کے بارے میں، سلمان رشدی کے بارے میں بہت بڑا مسئلہ اٹھا، اس نے سیٹنک ورسز پہ ایک کتاب لکھی اور کچھ عرصے کے بعد ہم نے بہت زیادہ احتجاج کیا، بے شمار لوگ مارے گئے، نعرے ہم لگاتے رہے، لیکن کچھ عرصے بعد سارا مسئلہ جا کی طرح بیٹھ گیا. تو اس پر میں نے کتاب بھی لکھی تھی، پبلش ہوئی تھی، اس کا نام تھا دا سیٹنک ورسز واز اٹ ورتھ آل دا فس، کیا ہم نے جو فس کیا اس کا کچھ ہمیں انجام بھی ملا؟ تو کچھ نہیں ملا، چونکہ وجہ یہ ہوا کہ ہم نعرے لگا کر خاموش ہو گئے. اب بھی یہی ہوا کہ ہم نے نعرے تو لگائے، اگر ہم پریکٹیکل کسی طرف نہیں جائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی نابکار آدمی پھر ایسی حرکت کرے گا، پھر ہم نعرے لگائیں گے. تو اس کا یہ تھا کہ اس مسئلے کی جڑ تک پہنچا جائے. قبلہ صاحب نے ہماری بہت رہنمائی کی اور ان کا آئیڈیا تھا کہ ایسا قانون بنا جائے. ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو ختم ہوا، یہ پارلیمنٹ کے تھرو ختم ہوا. اب یہاں جو سب سے بڑا ادارہ جو قانون بناتا ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے. لیکن یو کے میں چونکہ کافی عرصے سے انصاف اور عدالتوں کا بول بالا ہے، عدالتیں چلتی رہتی ہیں، تو یہاں ایک عدالتی نظر ثانی کا قانون موجود ہے جس کو جوڈیشل ریویو کہتے ہیں. تو ایک قانون یہاں ہیومن رائٹس کا بھی ہے جو کہ یہاں 2 اکتوبر 2000 کو لاگو ہوا تھا. تو اس قانون کو وہ جو قانون ہے وہ بیسکلی 2 اکتوبر 2000 کو لاگو ہوا تھا، یہ 98 کا قانون ہے. اس کی ایک دفعہ یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کو یہاں اپنے مذہب پر چلنے کا اور اس کو اختیار کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا اس کو پورا حق حاصل ہے. اب ہم وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی آدمی کو حق حاصل ہے، جیسے آپ ایک روڈ بناتے ہیں، کہتے ہیں جی بہت اچھی روڈ ہے، اس کے بعد گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن ادھر سے کوئی آدمی اس کو رکاوٹ ڈالے تو وہ پھر اس کا مقصد نہیں ہوا. ابھی جو ہائی کورٹ میں ہم نے کیس قبلہ پیر صاحب نے کیا وہ یہی کیا ہے کہ یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ جو قانون یہ جو منسوخ ہوا تھا 2008 میں، یہ جو بیسک ہیومن رائٹس کی سیکشن 8 ہے ہیومن رائٹس کی، اس کے یہ متصادم ہے اور یہ ڈکلیریشن ہمیں ہائی کورٹ سے چاہیے. لیکن یہ مسئلہ، پہلی بات تو یہ اس پہ میں قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میں آپ کو اسی طرف لانا چاہتا ہوں کہ جس وقت پیر صاحب قبلہ نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، ظاہر آپ تو قانون سے کھیلنے والے لوگ ہیں اور آپ نے عرصہ دراز ہو گیا اس ملک کے اندر قانون کی، اور اس سے پہلے رشدی کے دور میں بھی ایسے حالات پیدا ہوئے، لیکن اب جب حضرت قبلہ پیر صاحب نے آپ کو اس طرف مبذول کرائی آپ کی توجہ کہ یہ جو ایک دفعہ قانون تھا اور پھر اس کو منسوخ کیا گیا، لہذا اس قانون کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اس کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں، تو آپ نے حضرت قبلہ پیر صاحب کی اس تجوید کو ایز اے بیرسٹر، ایز اے قانون دان، ایز اے ایک ماہر، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ نے کس طرح حضرت قبلہ پیر صاحب کو اپریشیٹ کیا آپ کو اس طرف متوجہ کرنے پر؟ یہ قبلہ صاحب کا آئیڈیا تھا. دوسری بات یہ بھی تھی کہ واقعی یہ جتنی بھی یہ دنیا میں شور مچا، لوگ مارے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قانونی موجود کوئی نہیں ہے. تو قبلہ صاحب نے ہمیں یہ گائیڈنس دی اور رہنمائی کی کہ سلسلے میں کیا جائے، تو ہم نے وہ تیار کر کے کیس تو کورٹ میں سبمٹ کیا. لیکن ایک بات کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ بے شمار علماء نے بے شمار جلسے جلوس ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، لیکن خود ٹائم نکال کر محنت کر کے جانا، کورٹ کچہریوں میں اور ڈیفرنٹ مراحل سے گزرنا، یہ ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. تو اس عمر میں قبلہ نے، میں نے دیکھا سردی موسم وہاں جانا، اور وہاں جب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں 10-15 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور ایک ایک آدمی کے پاس جانا پڑتا ہے. تو قبلہ بالکل پوری ہمت سے وہاں گئے اور وہاں پہ انہوں نے وہ کیس جب تک ہوا موجود خود رہے، جب داخل ہو گیا وہاں سے وہ پروانہ ریٹ ہمیں مل گیا، اس کے بعد پھر انہیں ہائی کورٹ چھوڑی. تو اب یہ مسئلہ صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتا ہے. اب یہ کہ قبلہ
खड़े हो गए, इन्होंने वो कहते हैं, मैं कल भी कहता था, माथा लगा लिया गवर्नमेंट से। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनकी सपोर्ट करें। अब सपोर्ट हम ये इसी तरीके से कर सकते हैं, जो पब्लिक हमारी सपोर्ट करे वो ये कर सकती है कि अपने अपने लोकल एमपीज को जाकर मिलें और उनको कहें कि वो एक ऐसी मूव करें, ऐसी करारदाद पेश करें जो कि इस मुल्क में कानून बना जाए। और कानून में हम ये कहते हैं, किबला पीर साहब ने कल भी फरमाया था कि इल्हामी जो मज़ाहिब हैं उन तक इसको महदूद रखा जाए, कि जो इलामी मज़ाहिब हैं उनकी तौहीन। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल कोई ज़ैद बकर खड़ा हो जाता है या कोई और खड़ा होता है मुर्तद कहता है जी मैं नबी हूँ और मेरे लिए कोई कानून बना जाए, ऐसी बातें, सिर्फ इसको महदूद रखा जाए, जो इल्हामी रिलीजन, जो बड़े रिलीजन उन तक महदूद रखा जाए। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बैरिस्टर डॉक्टर मलिक अकबर अली साहब की गुफ्तगू सुनी कि जिन्हें हुजूर शेखुल आलम ने एज ए बैरिस्टर हाई कोर्ट में इस केस के लिए मुंतखब किया और इनकी सरबराही में वो केस वहाँ पर दाखिल किया गया। हमारे साथ इस पैनल में बहुत सारे अकाबिर उलामा और मशाइख और स्कॉलर मौजूद हैं। बैरिस्टर मिर्ज़ा रशीद साहब मौजूद हैं, अल्लामा साहिबज़ादा ज़हीरुद्दीन साहब नक्शबंदी मौजूद हैं, मौलाना कारी मोहम्मद सलीम नक्शबंदी मौजूद हैं, मौलाना मोहम्मद अमीन मदनी मौजूद हैं, मोहम्मद चौधरी मोहम्मद ज़हीर साहब मौजूद हैं, हाजी मोहम्मद वज़ीर साहब मौजूद हैं, अल्लामा मोहम्मद हफीज़ुद्दीन साहब नक्शबंदी मौजूद हैं, कारी शाह मोहम्मद नूरी साहब मौजूद हैं, अल्लामा मोहम्मद नवाज हज़ारवी साहब मौजूद हैं, अल्लामा कारी मोहम्मद अनवर कमर साहब मौजूद हैं। हम इन तमाम अहबाब को आज के इस पैनल में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह के आपने सुना कि बैरिस्टर साहब ने एक तरफ इशारा दिया कि हुजूर शेखुल आलम को हमने देखा कि इस पिराना साली के आलम में एक ऐसी जुस्तजू और एक ऐसी तड़प लेकर इस तरह कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी दफ्तर में कहीं जा रहे हैं, उस पिटिशन, उस केस को दायर कराने के लिए आपको जैसा एक नौजवान आदमी हरकत करता है, इस अंदाज से आपको वहाँ मुतहर्रिक देखा गया। तो असल में वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम को मुखातिब करके फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद पैदा होंगे और उनका मतमाए नज़र ये होगा कि मेरी पूरी मताए कुल लग जाए, मेरी जान लग जाए, मेरा जिस्म लग जाए, मेरा माल दौलत सरवत हर चीज़ लग जाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार की झलक हो जाए। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जो आपने एक परवाने की सूरत में और शर्क और गरब के अंदर इश्क मुस्तफ़ा का जो उजाला कर रखा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो आपको जवान किए हुए है। और इस वक्त आप पूरी दुनिया के सामने देख रहे हैं कि इस तहरीक में अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुजूर शेखुल आलम ने यह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जो उठाई है, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान और बिलखुसूस यूरोप और यूके के रहने वाले मुसलमानों को चाहिए कि वह हुजूर शेखुल आलम जो लाए अमल दें, हमें बाहसियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती उस लाए अमल पर किस तरह अमल करना है। जब तक हम एक उसूल के तहत और एक कायद की क़यादत के अंदर और एक ज़ाब्ते के तहत इस तहरीक को नहीं चलाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें इस तहरीक के बजाय फ़वाइद के नुकसानात उठाने पड़ें। इसलिए ये बड़ा नाजुक मसला है। तो मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस यूके और यूरोप के मुसलमानों की खिदमत में गुजारिश है कि अभी इस तहरीक का आगाज़ एक अजीम कायदे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत जनाब हुजूर शेखुल आलम ने कर दिया है। तो आइए हम सब हुजूर शेखुल आलम की जानब चलते हैं ताकि वो आज के इस जो खूबसूरत कारनामा आपने सर अंजाम दिया, आज उसकी इब्तदा है, इसके ऊपर जो है वो अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हुए हमें एक दस्तूर देंगे। आपकी गुफ्तगू के सुनने के बाद इंशाल्लाह हमारी टेलीफोन लाइन्स ऑन करके फिर अपने कॉलर्स के हम व्यू सुनेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं। जो हुजूर हम चाहेंगे कि इस मौके पर आप तुम 100,000 मुबारकबाद के साथ अपना पैगाम जो है वो आले मोहब्बत को सलामत रखे। मेरे गुफ्तगू के बाद शायद किसी दोस्त को इज़हार राय का वक्त न मिले तो सिर्फ 2-4 जुमले बैरिस्टर मिर्ज़ा रशीद साहब इस उन्वान पर के जो कुछ हमने किया है इसके असरात आपके दिल पर क्या मुरतब हुए? सुभान बहुत खूबसूरत मुरतब हुए हैं कि साहब, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको जवान टीम मिली माशाअल्लाह, ये लोग आपके साथ खड़े हो गए और आप भी जवानों की तरह इनको गाइड कर रहे थे। बहुत खूबसूरत मुनाज़र थे। इसका असर ये हुआ है जैसा बैरिस्टर साहब ने कहा कि 2008 में सेक्शन 72 ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट ने ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म कर दिया। हुआ ये था कि ये जो लेजिस्लेशन का मराहिल थे
with the passage of time پولیٹیشنز نے دیکھا کہ یہ جو مذاہب کی رسپیکٹ ہے، میوچل رسپیکٹ، وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا، کیونکہ اس کے ساتھ ہیومن رائٹس کا وہ آ گیا آرٹیکل 8 کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا مذہب جو ہے اس کی پریکٹس کرے. تو اس کو لا کر کے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں بلاسفیمی کی، کیونکہ ہم نے ہیومن رائٹ کو اس کی رائٹ میں شامل کر دیا ہے، تو ہر ایک دوسرے کے حقوق کا پاس رکھے گا. لیکن ان بی نون ٹو دیم کہ کچھ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو معاشروں میں بدنظمی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی کے حقوق کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ آرٹیکل 8 انشاءاللہ جس نیت سے، جس طرح سے یہ کیا گیا، جس طرح میں نے آپ کے سامنے آرگومنٹ رکھا ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی جو تھی، پارلیمنٹ جو تھی، انہوں نے آرٹیکل 8 کو بنا کر کے یہ سوچا، اس وقت جو ہیومن رائٹ ایکٹ آ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا میدان مار لیا ہے، ہم نے انسانوں کو حقوق دے دیے، ہر ایک انسان کا حق ہے، اور وہ انگلینڈ کی زمین پر اور گلیوں میں بڑے عزت سے اور بڑے احترام سے چلے گا. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر ایسا بھی کوئی شوشہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے بیرسٹر مرزا رشید صاحب نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا. تو ناظرین، ہم سب یقیناً اس وقت شرق، غرب، شمال اور جنوب جہاں جہاں بھی نور ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، تمام لوگ منتظر ہیں کہ وہ لمحہ آئے کہ ہم حضور شیخ العالم کے اس خوبصورت بیان کو، جو ایک ہمارے لیے دستور بھی ہے اور تحریک کا ایک لائحہ عمل بھی ہے، اس کو پیش کریں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری ٹیلی فون کالز بھی آن کی جائیں گی، اور آپ کو اس دوران کسی قسم کی کوئی بات اس حوالے سے، قانون کے حوالے سے کوئی سوال کی صورت میں، یا حضور شیخ العالم کے ساتھ تائیدی جملوں کی صورت میں کوئی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو موقع دیا جائے گا. جی حضور. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم العلون ان کنتم مؤمنین. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلندی، سرفرازی، امتیاز اور بہتری ایمان والو تمہارا ہی حق ہے، بشرطے کہ میرے ہی ہو کے رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا ہو جانا بلفظ دیگر بصحت حقیقت، ظاہر و باطن، خیال، حال، چال سے، فکر، تصور، ذکر سے، کلیتاً ظاہر و باطن سے، تن و من سے، نبی پاک کی اداؤں میں گم ہو جانا گویا خدا کا بن جانا ہے. سبحان. تو یہ سعادت ایمان والوں کو نصیب ہوئی کہ دامن توحید بھی نہ چھوٹا اور دامن رسالت میں بھی پناہ حاصل ہو گئی. سبحان سبحان. یہ جو طوفان بدتمیزی ان نااہل بدقسمت لوگوں کے نصیب میں ہے، اس کا یہ موقع تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرتے ہیں. وہ اپنے دلوں کو خوش کریں یا نہ کریں، ان کا مطمع نظر ایک ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جائے. کہیں گولیاں برسائی جا رہی ہیں، جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے. اللہ اکبر. گھر تباہ ہوئے، ارادے نہیں تبدیل ہوئے. اللہ. خانماں برباد ہوئے، بیوی بچے تباہ ہوئے. کہیں عورتیں بیوہ ہو گئیں، کہیں بچے یتیم ہو گئے. خاندان بچھڑ گئے، اجڑ گئے. بے گور و کفن تباہ ہو گئے. قبر ملی تو کفن نہ ملا، اور کفن تک نوبت پہنچی تو جنازے کے لیے تیاری ہوئی تو گولیاں برسات کی طرح پھر برسنے لگیں، اور لوگ ہر فرد کو جان کے لالے پڑے. یہاں تک پہنچنے کے بعد
کافر کے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمان نہیں رہے گا، چونکہ سب سے کوئی پیاری چیز ہے تو وہ جان ہے۔ جب ان کی جان پہ بن گئی تو اب اسلام تو چھوڑیں گے، لیکن دیکھا کہ پہلے سے کہیں زیادہ بزرگوں سے بھی آگے، جوان اور جوانوں سے پھر آگے بچے عالم اسلام لے کر نکل گئے ہیں، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی ہڈی توڑ کے جدا کر دی جائے تو ان کے اندر جو اسلام راسخ ہو گیا ہے اسے نکالنا بہت مشکل ہے۔ اللہ، تو انہوں نے دیکھا کہ آخر یہ کون سی بات ہے کہ یہ مر بھی رہے ہیں، تباہ بھی ہو رہے ہیں، بھوک دی جا رہی ہے، زہر دیا جا رہا ہے، بمبنگ ہو رہی ہے، پرخچے اڑ رہے ہیں ان کے جسم کے لاشیں ہوا میں اس طرح بکھرے کہ ایک قبر میں کئی لاشوں کے ٹکڑے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ، ایک پوری لاش کو ایک قبر نہیں ملی۔ تو پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ جذبات وہی ہیں، تو اس کا پس منظر کیا ہے، محرک کون ہے، یہ آگ ٹھنڈی کیوں نہیں ہوتی؟ تو دیکھا کہ حب رسول کار فرما، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھا تو نسبت رسول جو ہے وہ روح بن کے اندر پھیل رہی ہے، وہ جسم سے اس روح کو نکال رہے ہیں کہ جو روح آسمانوں سے آئی تھی ادھر ہی چلی گئی، لیکن جسم سے اس کا حصہ نہیں ٹوٹا۔ اصل میں یہ موت نہیں ہے، یہ ایک نئی زندگی ہے۔ موت اس شے کا نام ہے کہ جس میں اس کا تذکرہ کرنا بھی شرعاً ناجائز۔ اللہ، یہ جملہ ذہن میں رہے، موت اس مرد پر وارد، اس عورت پر وارد ہوتی ہے کہ جس کا تذکرہ شریعت نے پسند ہی نہیں کیا، اور جس کے تذکرے کو حیات ابدی قرار دیا جائے اور نزول رحمت کا وسیلہ بنایا جائے، وہ بھی کوئی موت ہے۔ وہ موت تو نہیں ہے، وہ تو دوسروں کو نئی زندگی کا پیغام دے رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک کی محبت جو ان کے اندر روح بن کر سرگرداں ہے اور خون سے زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، وہ نکالی جائے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ گولیوں کے ذریعے بھی نہیں نکلتی، بھوکا رکھا جائے تو نہیں نکلتی، بم سے اڑائے جائیں لوگ تو نہیں نکلتی۔ ان کے سامنے قرآن جو لائے گئے، محبت اور بڑھ گئی، عشق نے اور انگڑائی لی۔ تو پھر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ محبت رسول ان کے دل سے نکالی جائے۔ تو پھر وہ شرمناک، اذیتناک جو ان کی روح کے اندر، ان کی قسمت کے اندر جو بے حیائی تھی، اس بے حیائی نے جو خیال ان کو دیا، اس کو جو انہوں نے تصور میں اتارا، تو یہ دراصل انہی کی ناپاک زندگی کی ایک نجاست آمیز تصویر ہے۔ سید عالم کی تصویر کہاں ہے؟ یہ تو علمی محفل ہے، یہاں تو سب علماء تشریف فرما ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ کافروں نے مل کر کہا کہ کس طرح نبی پاک کی توہین کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ نام ہی بدل دو، نام بدلو، ایسا نام رکھو کہ جب لوگ پکاریں تو اذیت پہنچے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر نام تجویز کرو۔ بڑے بڑے مدبرین اور بڑے بڑے اس وقت کے صحافی اور قلم و قلمدان کے مالک وہ جمع ہو کے آخر انہوں نے نام رکھا مزمم۔ اور مزمم کا ترجمہ یہ عوام میرے ساتھی ہیں نا عوام، میں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مزمم کا معنی ہے اس فرد کو مزمم کہتے ہیں جس میں خوبی کی کوئی رمق چمک نہ ہو، اس کو مزمم کہتے ہیں۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، تو عرض یا رسول اللہ یہ تو ایک نئی قیامت ہم پر ٹوٹی ہے، کیا کریں اس کا، ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کریں؟ تو نبی پاک نے فرمایا آپ کے چہرے اترے ہوئے ہیں، رنگ فک ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھیں نمناک ہیں، طبیعت غمناک ہے، معاملہ کیا ہے مجھے بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور انہوں نے آپ کا نام مزمم رکھا ہے۔ تو نبی پاک مسکراتے ہوئے فرمایا تمہیں ہوش نہیں آیا، انہوں نے میرا نام رکھا ہے؟ تم سوچو تو صحیح نا،
ان کا کوئی اپنا ہوگا مزمم، میرا نام تو محمد ہے، میرا نام تو محمد ہے۔ اور جانو تمام دنیا میں سننے والے دوستوں، یہ جانو کہ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو اللہ نے خوبیاں پیدا کی ہیں، جتنی اس نے خوبیاں پیدا کی ہیں یا کرے گا، وہ لفظ محمد کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ آسان ترجمہ یہ کہ محمد کا ترجمہ یہ ہے کہ جو خوبی مخلوق ہو گئی وہ اس کے اندر موجود ہے۔ مذمم کا معنی جہاں خوبی کا شائبہ نہ ہو، اور محمد کا معنی جہاں کسی خوبی کی کمی نظر آئے۔ اور پھر محمد کا ایک معنی اور بھی ہے کہ ہر زمانے میں ضرورت کے مطابق اس نام پاک سے خوبیوں کا ظہور ہوتا جا رہا ہے۔ جب اور زمانہ آئے گا اس زمانے کے مطابق ایک اور خوبیوں کا اظہار ہوتا چلا۔ فرمایا اگر میں کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں تو نام محمد ہے اور محمد خوبیاں ہیں، تو پھر اس زمانے کے مطابق خوبیاں اب موجود ہیں۔ ظاہر اس وقت ہوں گی جب زمانہ بدلے گا، نہ رسالت بدلے زمانہ بدلے گا، رسالت نہیں بدلے گی، اور جب رسالت نہیں بدلے گی تو محمد کا نام بھی نہیں بدلے گا۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ہو، حضرات ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک پاگل اونٹ دوڑتا آیا محفل رسول اعظم کی طرف، محفل کی طرف آیا، تھا پاگل، مارنے والا، پکڑ کے توڑنے والا، زانو تلے دے کر ہڈیاں پیسنے والا۔ صحابہ برانگیختہ ہو کر اٹھے، یا رسول اللہ اونٹ ہے، پاگل ہے، کھانے مارنے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں راستہ بدل دیں، جگہ بدل دیں، اس سے مقابلہ تو مشکل۔ تو سید عالم علیہ السلام نے فرمایا نبی راستہ نہیں بدلا کرتا، نبی لوگوں کے راستے بدلتا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ نبی راستہ نہیں بدلتا، نبی لوگوں کے راستے بدلتا ہے۔ اونٹ بھی میری امت کے اندر شامل ہے، میرا امتی ہے، میری جماعت کے اندر ہے، امت میری جماعت ہے، میری جماعت کے اندر آنے تو دو، میری طرف آئے گا نا، آنے دو۔ جو ہی وہ قریب آیا تو صحابہ اس لیے پریشان ہوئے کہ جانور تو جانور ہی ہے، بے عقل ہے، لا عقل ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے، اور نہ جانے اس کا کون ہے، اس کا باپ ہے بھی اگر نہیں، کس باپ کا ہے، کہاں سے آیا، کیا شے ہے۔ سمجھو میرا اشارہ سمجھو۔ تو یہ جو آیا تو گستاخی کرے گا، تو وہ حیوان کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آنکھ بھی ایسی اٹھائے جس میں گستاخی کا شائبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ تو سید عالم علیہ السلام نے لاٹھی لی، آہستہ سے اس کے سر پہ رکھ لی، شفقت کی، شاید وہ لاٹھی قیامت تک کے سکون کی ضمانت۔ وہیں بیٹھا اور اس نے سجدہ کیا تو صحابہ رو پڑے، یا رسول اللہ پاگل اونٹ آ کر صاحب ہوش ہو جائے اور وہ سجدہ کرے، ہمیں اجازت دیں، چونکہ جانتے تو آپ کو ہم ہیں، اس کو کیا پتا۔ معلوم ہوا کہ جہاں بے ادبی کا ذرا سا بھی شائبہ ہوئی نہیں، لیکن ہوا شائبہ کہ ہو سکتا ہے اس میں بے ادبی ہو، تو صحابہ برداشت نہیں کر سکے، اور صحابہ کی تلقین میں اہل بیت برداشت نہ کر سکے، اہل بیت کی اتباع میں مسلمان سارے برداشت نہ کر سکے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ جذبات صحابہ اور وہ کیفیات اہل بیت اطہار اب بھی وہ اتنی زندہ ہیں کہ ایمان والوں کو نئی زندگی کی بشارت دے رہی ہیں۔ اس لیے مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بے ادبی کا شائبہ، بے ادبی بہت بڑی بات ہے، بے ادبی کا شائبہ بھی پیدا ہو تو مسلمان تڑپ جاتا ہے، اور یہ خود نہیں تڑپتا کسی جذبات کے تحت، بلکہ اس کے ایمان کے اندر یہ کیفیت رکھی جاتی ہے، اس کے ایمان کے اندر یہ کیفیت رکھی جاتی ہے، اور جس ایمان کے اندر یہ کیفیت نہ ہو وہ ایمان ہی نہیں ہوتا۔ ایمان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حضرات، ایمان والوں پر ایک کیفیت آئی ہے غم کی، دکھ کی، یہ لمبی داستان ہے، یہ جنگل کی آگ ہے، جلدی ختم ہونے والی نہیں، یہ ایسا بدترین سیلاب ہے بدتمیزی کا کہ اس کے تھمنے کی صورت بڑی دیر بعد آئے گی۔ یہ منہ زور باغی گھوڑا ہے، اس کے منہ میں جب تک لگام نہ دی جائے اس وقت تک حضرات اس کی مستی اور درختوں کے ٹہنیوں کا ٹوٹنا اور سوار کا گرنا یہ سب لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ لہٰذا میں نے یہ دیکھا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کا دیکھو، یہ کافر احتجاج سے مرعوب نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں صرف شور تک، نعرے تک، تجاویز تک اور اچھی رائے پیش کرنے کے چند الفاظ تک یہ سارے جذبات محدود ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، مسدود ہو جاتے ہیں۔ لاٹھی ہو تو معنی اور ہے، تلوار ہو تو معنی اور ہے، رائفل ہو تو معنی اور ہے، اور ٹینک ہو تو معنی اور ہے، جہاز ہو تو معنی اور ہے، بم ہو تو معنی اور ہے۔ بم نہیں ہے، غم میں الجھے ہوئے چند الفاظ جو زیر و بم پیدا کرتے ہیں وہ بھی اپنے اندر، ادھر اثر نہیں ہوتا، وہاں جو اثر ہوتا ہے تو اب گولی کی زبان یہاں استعمال نہیں ہوتی، یہاں زبان ہوتی ہے انہی کی جنس میں سے جو لوگ ممتاز ہو گئے ہیں عقل و شعور اور علم و دانش اور قانون کے اعتبار سے، وہ اب جو لگام تیار کریں گے، وہ لگام ان کے منہ کے اندر ڈالی گئی تو کھینچ کے ان کی رفتار روکی جا سکتی ہے۔ گولی کا رواج نہیں رہا، تلوار چلنے کا مزاج بدل گیا ہے، تیر پھینکنے کے انداز جدا ہو گئے، اب تیر بھی الفاظ کے ہیں اور وہ بھی قانون کے ہوں گے، تو اس قانون کے الفاظ کے تیر تلاش کرنے کے لیے میں نے کچھ 2 4 10 تیر انداز تلاش کیے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات۔ میں نے وہ 2 4 10 تیر انداز جو تیر چھوڑتے ہیں تو اتنا نشانے پہ لگتا ہے کہ آگے والا چیخ کے سر زمین پہ پٹک دیتا ہے، لیکن تیر پھینکنے والے کا تیر خطا نہیں ہوتا، اور اس تیر پھینکنے والوں کی ایک جماعت ہے، اور اس جماعت کو سکھانے والا اور تیر پھینکنے کے انداز بتانے والا میرا بازو دست راست جناب بیرسٹر ملک اکبر علی صاحب، سبحان ماشاءاللہ، یہ امیر ہے اس جماعت کا جو تیر بنا بنا کے چلا کے مارتے ہیں اور ان کے جگر پر قانون کی تلوار پھینکتے ہیں، واہ 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 اور ان کے زبان میں قانون کا گولا ٹھونستے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ سو ہم نے یہی پیغام ان کو دیا، تو میں نے ان کو فری ہینڈ دیا۔ دنیا بھر کا جو خرچ آتا ہے کھلے دل سے کرو، بڑے سے بڑا بیرسٹر آپ ہائر کرتے ہیں کرو، جو کتاب نہیں آپ کے پاس قیمتاً ملتی ہے، 100 پاؤنڈ کی کتاب اگر 10,000 پاؤنڈ میں ملتی ہے خریدو، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ زیادہ تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، آخر نبی پاک کا غلام ہوں، میں نے بھی سر نبی پاک کے قدموں پہ رکھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں نے بھی اپنا قدم، اپنا سر نبی کے قدموں پر رکھا ہوا ہے، اور یاد نبی کے چراغ جو دل میں روشن ہے اس کا شکریہ میں سجدوں سے ادا کروں یا تسبیح پڑھ کے کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں زبان کے تیر، میں قلم کاغذ سے قانون کے تیر تلاش کروں، جہاں آواز اٹھے وہیں تیر پھینکوں۔ اللہ اللہ، مجھے خوشی ہوئی اس دن یہ تیروں کا بنڈل لے کر مجھے ساتھ رکھ کر ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے۔ میں تو عمارت دیکھ کر حیران ششدر رہ گیا، پھر 20 آدمی
درجنوں آدمی کھڑے، ایک کا سلام کرو، دوسرے کا سلام لو، پھر کوئی کندھا پکڑتا ہے، کوئی گھٹنا پکڑتا ہے، کوئی پاؤں دیکھتا ہے، کوئی سر کی ٹوپی دیکھتا ہے، پھر غور سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، پھر ایک اور مشین ٹین ٹین کرتی، ہاتھ میں لیے دوڑتے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ملک صاحب کو چونکہ جانتے تھے، ان کو تو چھوڑ دیا، اور مجھے تو 14 آدمی چمٹ گئے۔ آخر ان کے ساتھ ہو کر میں بھی اندر جا کے بیٹھا آرام سے، اور وہاں 3-4 گھنٹے ہم بیٹھے رہے۔ لیکن آپ یقین جانیں، جو یہاں تشریف فرمائیں وہ بھی، اور جو لوگ سن رہے ہیں، کہ طویل نشست ایک بیمار آدمی کے لیے مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے میں تمام دنیا بھر کے حسین خوشبودار پھولوں کے ایک چمن کے اندر بیٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میں نے ملک صاحب سے پوچھا، ملک صاحب یہ جدا گانا ایک دنیا ہے، اور آپ اس دنیا کے سیر و سیاح کرنے والے تاجور، سخنور، دانشور ہیں، آپ بتائیے کہ اب ہوگا کیا؟ چونکہ ہمارا پاکستان کا ہوتا، کیا نام ہے اس کا، ہائی کورٹ کا تو ہم سمجھ لیتے، لیکن یہ معاملہ یہاں کا مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری درخواست ایکسپٹ ہو گئی، کیس انہوں نے لے لیا، پوٹیشن جو دائر کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قابل غور ہے، تو ہم جیت گئے۔ 4 گھنٹے کے بعد وہ بندے اپنا کا کیس ایکسپٹ ہو گیا ہے۔ میں نے ملک صاحب کو دیکھا تو اس وقت ملک صاحب کی آنکھوں میں وہ چمک تھی اور چہرے پہ وہ رونق تھی کہ جس کے لیے میں اس وقت تک الفاظ تلاش نہیں کر سکتا۔ واقعی نبی پاک کے غلاموں کی کیفیت ہی کو جدا ہوتی ہے۔ آپ جس قدر جید پیارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین فرمائیں کہ ہم کیس لڑیں گے، خوبصورتی کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ وہ کیس ہے کہ جس میں ہارنا بھی ثواب ہے اور جیتنا بھی، جنت دوڑ کے آ جائے گی، ادھر ساڑھی طرف آ جا۔ سبحان اللہ۔ یہاں چونکہ ایک نیت ہے، جہاد میں ہارنا بھی ثواب ہے، جہاد میں مرنا بھی ثواب ہے، جہاد میں جیتنا بھی ثواب ہے۔ یہ مارکہ جہاد ہے، یہ مارکہ جہاد ہے، اور ہم اس جہاد میں اس محبت سے کود پڑے کہ ہر قدم فتح و نصرت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو موجودہ کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آئندہ رائے معلوم کی کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں کوشش کروں گا کہ ہر ٹاؤن کے جید لوگوں کو بلاؤں یا خود جاؤں، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ وہ کرنا یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے ٹاؤنز کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے ایم پی کے پاس پوٹیشنز لے کر چلے جائیں اور اسے واضح الفاظ میں کہیں کہ تم اس شہر کے رہنے والے ہو، تم ایم پی ہو، ممبر آف پارلیمنٹ ہو، تمہاری ایک حیثیت ہے، تمہارے قلم میں قوت ہے، تمہاری زبان میں طاقت ہے، تمہارے بولنے کا ایک اثر موجود ہے، ہم تمام لوگ تمہارے ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، اس لیے ہم سارے کے سارے تجھے ہی ووٹ دیں گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کس جماعت کے ہو، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی عزت کی خاطر اسمبلی میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں اور لارڈز ہاؤس آف لارڈز میں آپ لوگ ایک آواز اٹھائیں کہ ایسا قانون مرتب کیا جائے جس سے قوموں کی زندگی تصادم کے نظر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے، بزدل ہم ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی پہاڑی لوگ اٹھے، کوئی میدان کے لوگ اٹھے جو اپنی زندگی عشق رسول کے حوالے کر گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قانون نہ دیکھیں، وہ مارنا ہی قانون سمجھتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں قانون مانوں گا، دوسرا مانے گا، تیسرا مانے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن 1,50,00,000 کے لیے ایک لفظوں کی ایک سطر کافی نہیں، وہ جان دینا اور جنت کا ٹکٹ لینا سب سے محبوب شغل قرار دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے اس سارے معاملے کو بچانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام مسلمان اپنے اپنے شہروں کے رہنے والے اپنے ایم پی کے ساتھ جائیں، ایم پی کے پاس جائیں
پوٹیشن ساتھ لے کے جائیں. یہ 1,00,000 آدمی 50,000 آدمی یہ دستخط موجود ہیں. آپ ٹیلی فون کر کے معلوم کر لیں کہ آپ نے دستخط کیے ہیں کہ نہیں اور تمہارے دستخط کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر وہ اتفاق کرتا ہے اس بات پر جو ہم آپ کو سناتے ہیں تو پھر تم مان لو کہ سب مسلمان بیک زبان تیار ہو گئے ہیں. یہ جان لینا نہیں چاہتے, جان دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. دہشت گردی تو جان لینا ہوا نا. بس کسی کی جیب سے رقم نکالنا, کسی کو مار کے کپڑے لینا یا کسی کے اندر داخل ہو کر مال لے کے بھاگنا, یہ تو دہشت گردی ہوئی. اور اپنا سب کچھ کپڑے جسم کے جیب قلم دستار اس کو حوالے کر دیا جائے, یہ بھی دہشت گردی ہے. کیا یہ بھی دہشت گردی ہے؟ کیا قانون کی زبان کیا کہتی ہے؟ مارنا, لوٹنا, تحقیق کرنا دہشت گردی ہے. اور خود آرام سے ہاتھ بھی نہ اٹھائے اور جان دینے کے لیے آمادہ ہو جائے, یہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ عشق گردی ہے. یہ ریاکاری نہیں ہے, یہ فداکاری ہے. ریا پر قدغن لگتی ہے, فدا کے جذبے پر کب قدغن لگتی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات گرامی, میں پھر ملتمس ہوں برطانیہ کے رہنے والے مسلمانوں, آپ ساری دنیا میں مہذب گنے جا رہے ہیں. برطانیہ کے مسلمانوں, آپ ساری دنیا میں دانشور گنے جا رہے ہو. جسے قانون کا کاف بھی نہیں معلوم, وہ کہے کہ میں برطانیہ میں رہتا ہوں, تو لوگ احترام سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں لا قانونیت نہیں ہے. اسے کاف, قانون کا کاف بھی نہیں پتا, اور باپ کا نام بھی سیدھا نہیں لینا جانتا. اس ملک میں رہنے والوں تمام ملکوں پر, برطانیہ کتنا کہیے میری بات یاد رکھنا, اس کا حدود اربع کیا ہے, اس کی قوم کتنی ہے, تمام نیشنز جو باہر سے آئی ہیں انکلوڈنگ دیٹ, کتنے وہ سارے 6-7 کروڑ سے زیادہ نہیں ہیں برطانیہ میں رہنے والے. 6 کروڑ 7 کروڑ ہوں گے. اور رقبہ کتنا ہے؟ آدمی صبح سویرے اچھی بلی روٹی کھا کے دوڑے تو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ سمندر تک پہنچ جاتا ہے پیدل. اتنا تو تمہارا رقبہ ہے, لیکن اس کے باوجود ساری دنیا پر تم کیوں چھائے ہوئے ہو؟ یہ بڑے رقبوں والے, یہ بڑی تعداد والے, یہ بڑی فوجوں والے, یہ بڑے ہوائی جہازوں بموں والے تم سے خائف کیوں ہیں؟ برطانیہ والوں صرف اس لیے کہ کسی زمانے سے لے کر آج تک ایک اصول کے پابند رہے ہو. اب تم سے کچھ بے اصولی ہونے والی ہے, کہیں خطرہ نہ پیدا ہو جائے. اللہ اللہ. اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ اپنی روایت زندہ رکھو. تم تھوڑے ہو کر سب پر غالب ہو اپنے اچھے عمل کی وجہ سے, حقوق کی بالادستی کی بنا پر. تحفظ فراہم کرنے کی صورت میں کتے کو تحفظ ہے, بلی کو تحفظ ہے, یہاں چوہے کو بھی نہیں مارنے دیتے, یہاں چوہے کو بھی نہیں مارنے دیتے. اور یہاں کا چوہا بھی اتنا دلیر ہے کہ بلی سے وہ بھی نہیں ڈرتا. ہم نے آزما کے دیکھا یار, ہم نے 2-3 چوہے کے پیچھے ایک بلی لگائی, وہ ان کو دیکھو وہ خود بھاگ گئی. تو یہاں آپ کے وطن کا اگر یہ حال ہے تو میں کہتا ہوں ذرا ایک انگڑائی اور لو. ان سب کو تحفظ دیتے ہو, بیمار ہو تو خرچہ کرتے ہو, گر جائے تو اٹھاتے ہو, لنگڑا ہو جائے تو ٹھانگ باندھتے ہو, بیمار ہو جائے تو اسپتال لے جاتے ہو, بھوکا ہو تو روٹی دیتے ہو, پیسے نہ ہوں تو کپڑے پیسے اور ماہانہ دیتے ہو, ہفتہ وار دیتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی زندگی کے تحفظ کا آپ نے معیار قائم کر کے وعدہ کر رکھا ہے. اگر انسانوں کی زندگی, جانوروں کی زندگی کے تحفظ کا قانون بنا کر اس پر بدستور پیرا دینا, اے حکومت برطانیہ تمہارا یہ معمول ہے اور واقعی ہے, تو میں پوچھتا ہوں کہ کونین کو امن دینے والے کے حق میں بے ادبی ہو تو تمہارا قانون کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ اللہ اللہ اللہ. میں پوچھتا ہوں یہ قانون کس نے بنایا؟
کتے کا تحفظ، بلی چوہے کا تحفظ، شیر گیدڑ سانپ کا تحفظ، یہ بیمار چیونٹی جانور، جنگلی جانور، پرندے، ان کی زندگی اور ان کے بچوں کی تحفظ کا قانون کس نے بنایا، عملاً کس نے دکھایا؟ وہیں سے تو آپ نے لے کر یہ قانون بنایا، اسے فاروق اعظم نے اٹھایا، اور آپ نے فاروق اعظم سے زندگی بنا کر اپنی قوم کی وہ زندگی بنائی کہ سارے لوگ دوڑے ہوئے آپ کی طرف آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جب جن کے قانون پر آپ کو عزت ملی، وقار ملا، اعتبار ملا، اور سونے کے سر پہ تاج سجانے کا موقع ملا، تو میں کہتا ہوں اسی کی عزت پہ حرف آئے تو تمہیں انسانیت کی بنیاد پر اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ۔ اور مسلمانوں، وہاں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے میں بیرسٹر حضرات، میں وکلاء حضرات، میں مسلمان ججز حضرات، میں پڑھے لکھے پروفیسر حضرات، میں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ، میں گھروں میں رہنے والی خالائیں، مائیں اور بہنیں اور بچیاں اور پانجیاں، ان کو، اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے مرد مسلمان، مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھانے والے، ممبر پر بیٹھ کر تلقین کرنے والے، اور تائید و تصدیق اور قرآن کے نور سے تحقیق کے اجالے پھیلانے والے، میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ مت بیٹھ کے ممبر پر تقریریں کرو، یہ اپنوں تک محدود ہیں، غیر کے منہ میں جو الفاظ نکلتے ہیں اس کو ختم کر کے اپنی آواز اس کے منہ میں دینے کے لیے اپنے ایم پی تک پہنچو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اپنے ایم پی تک پہنچو، اور ایم پی کو کہو کہ جس سیٹ پر بھی تم کھڑے ہوتے ہو ہماری اتنی ووٹیں سب تمہاری ہیں، تم پھر دوبارہ وزیر بنو گے، مشیر بنو گے، ممبر آف پارلیمنٹ بنو گے، آپ صرف ایک بات آپ اس ہاؤس میں جا کے کہہ دیں جہاں قانون بنتا ہے کہ کسی کی عزت کے درپے ہونا، جس نے کائنات کو عزت دی اس کی عزت کے خلاف سوچنا ناجائز ہے، اخلاقاً بھی ناجائز ہے، قانوناً بھی ناجائز ہے، انسانیت کے پیرے کے اندر رہتے ہوئے بھی ناجائز ہے۔ لہذا ہم ممبر آف پارلیمنٹ ہو کر احتجاج کرتے ہیں کہ یہ اس کو کنڈم کرو اور قانون نیا بناؤ جس میں تحفظ کی ذمہ داری ہو۔ اللہ۔ یہ تمام مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے ایک فرد سمجھ کر جھٹک نہ دینا، مجھے آپ بلا وجہ یہ نہ کہنا کہ یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود ذرا آنکھ بند کر کے کان لگاؤ اور پھر ایک ہاتھ اپنے کان پہ رکھو، دوسرا اپنے دل پہ رکھو، اگر آپ کے دل سے آواز آئے کہ عشق رسول کا تقاضا یہی ہے تو پھر عمل کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ میری بات کیوں سنتے ہو؟ میں تو آج ادھر ہوں، کل کھاؤں گا، کل کھاؤں گا، میری سنتا کون ہے؟ عشق رسول کا دعویٰ نہ ہو تو مانتا کون ہے؟ اور آپ کے پیچھے ہاتھ باندھتا کون ہے اگر آپ نبی کے غلام نہیں ہیں تو؟ یہ جتنے شیعہ برادری ہے، دیوبندی برادری ہے، اہل حدیث برادری ہے، اہل سنت برادری ہے، یہ بریلوی برادری ہے، یہ سادات برادری ہے، یہ جٹ برادری ہے، یہ راجہ برادری ہے، یہ ملک برادری ہے، یہ برادری 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 برادری، یہ نہ برادری بنی نہ برابری رہی۔ تو میں کہتا ہوں چھوڑو ساری برادریاں، یہ مٹ جائیں گی۔ قبر میں کون پوچھے گا یہ سید آیا ہے کہ جٹ آیا کہ پٹھان آیا، ملک آیا کہ یہ راجہ آیا؟ قبر میں کون پوچھے گا اور کیا پوچھے گا؟ جو سوال قبر میں پوچھا جائے گا اس کے لیے نبی کا ہو کے رہنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، میں آپ کے اس نور ٹی وی کی وساطت سے، میں آپ کی طرح اس کا ایک ممبر، میں آپ کی طرح ہو کر نور ٹی وی کی وساطت سے آپ تک پیغام پہنچ رہا ہوں اور آپ کے دل پر دستک دے رہا ہوں کہ اپنے اپنے مریدوں کو، اپنے اپنے مقتدیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی مسجدوں میں تمام نمازیوں کو سمجھاؤ کہ اپنے ایم پی تک چلو اور اس سے لکھواؤ، دستخط کرواؤ کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کر بحث کے دوران اس سوال پر قوت کے ساتھ آواز دے اور پوٹیشنز تیار کرے۔ اور میں ساتھ ہی دوسری عرض بھی کر دوں کہ یہ غلط بات ہے کہ کوئی آدمی، کوئی عام آدمی ہائی کورٹ نہیں جا سکتا
کوئی آدمی برسلز میں دعویٰ دائر نہیں کر سکتا، یہ بڑا فریب، بڑا جھوٹ ہے۔ دو چار آدمی نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندو اگر کر سکتے ہو تو کیوں گھر بیٹھے ہوئے ہو؟ آگے ہو نا۔ پیسے چاہیے میں دوں گا، بندے چاہیے میں لاؤں گا، جہاز کا خرچہ چاہیے I am ready to pay this، ہوٹل کی بکنگ میں تیار ہوں، آگے ہو نا، کام کرو۔ اور اگر نہیں کرتے تو پھر کسی کو کرنے دو، ہو سکتا ہے وہ اسی کی وجہ سے بخشا جائے، پھر کسی کو کرنے دو، ہو سکتا ہے وہی بخشا جائے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں، قانون کی زبان سے بولتا ہوں کہ برسلز میں everybody can go there without any hesitation and they will accept it، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں جنیوا میں جانے کے لیے حکومت ٹو حکومت بات ہوتی ہے، وہاں ایک ملک کا سربراہ وہاں دعویٰ دائر کرتا ہے، لیکن وہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی سیاسی مسئلہ۔ لیکن بتاؤ کوئی ایک بادشاہ بتاؤ پورے کافروں میں اور پورے مسلمانوں میں جو نبی پاک کی توہین کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہوئے وہ عدالت میں جائے کہ یہ غلط ہوا ہے، کوئی بھی آپ کو تیار نہیں ملے گا۔ اور جو آدمی تیار ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کیوں کھینچتے ہو؟ اللہ سبحان۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، امن سے بیٹھو، پیسہ مت خرچ کرو، نفل پڑھو۔ اس پر قیمت لگتی ہے تو بتاؤ اپنی مسجد میں چندے کر لو کہ میں آج 100 رکعت نماز پڑھوں گا، تھک جاؤں گا، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اور فوراً چندہ کرو، چونکہ چندے کے بغیر یہ دھندا چلتا ہی نہیں۔ میں یہ جملے سخت کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کچھ ہو کے کچھ نہ ہونے کے دعوے دار کیوں بنتے ہو؟ نبی پاک کے غلاموں آگے ہو جاؤ۔ اور اگر اعتراض یہ ہے کہ یہ آگے، میں حلفاً کہتا ہوں جہاں آپ جوتا اتار کے آگے جائیں گے میں آپ کے جوتے سے بھی آگے نہیں جاؤں گا، اٹھو تو صحیح۔ اللہ اللہ۔ اور جو مجھ پر شرط عائد کرو گے I am ready to pay this۔ میں ممنون ہوں ان پیارے قانون دان بیرسٹر حضرات کا جنہوں نے یہاں تک مجھے وعدہ کرایا ہے کہ پیر صاحب کروڑوں کا احساسہ لگ گیا تو ہم سمجھیں گے یہی کام کرنے کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ مجھے ان پر فخر ہے۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ مصطفیٰ، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے تمام گفتگو میں جو جملے اذیت ناک تھے یا ہیں یا ہوں گے بصد ادب معافی مانگتا ہوں، اور بکروڑ ادب عرض کنا ہوں کہ اللہ اور رسول کی عزت کے لیے آگے ہو جاؤ، آپ ہمیں اپنے پیچھے پائیں گے۔ اللہ اللہ۔ قیادت نہ چھوڑو، سیادت نہ چھوڑو، امامت نہ چھوڑو، صداقت نہ چھوڑو، دیانت نہ چھوڑو، متانت نہ چھوڑو، محبت نہ چھوڑو، چھوڑنا ہی ہے تو عداوت چھوڑو۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ پیارے عزیزوں، میں علماء کرام سے پھر ملتمس ہوں کہ عالم دین، مولوی، نبی پاک کے دین کا پہرے دار اور دین کی سرحدوں کا چوکیدار، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ کی چوکیداری کمزور ہے، چور اندر گھس آئے ہیں، ہائے ہائے۔ تم لاٹھی بردار رہے، وہیں دیکھتے رہ گئے کہ چور اندر آ گیا، اپنی فوج کو آپ نے تیار نہیں کیا۔ آپ ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اٹھو، قوم کو تیار کرو۔ ہائیڈ پارک میں اگر ہمیں اجازت مل گئی نومبر کے پہلے ہفتے میں تو آپ کو ہزاروں مرد اور ہزاروں بہنیں عشق رسول میں تڑپتی ہوئی وہاں نظر آئیں گی۔ ہائے ہائے
اور 2 بڑے سٹیج لگ جائیں گے. میری اپنی بہنوں کا سٹیج علیحدہ ہوگا اور میرے مرد دوستوں کا سٹیج علیحدہ ہوگا. درمیان